وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ التکویر کی آیات 4 سے 6 تک کریں گے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیا نمبر 4. وَإِذَا اور جب. العشار عین شین را اس کی جڑ ہیں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی. اگلا لفظ عطیلت عین تو لام اس کی جڑ ہیں تنہا چھوڑ دی جائے گی. آیا نمبر 5. وَإِذَا اور جب. الوحوش اس کی جڑ ہے واو ح شین وحشی جانور. حشرت ح شین را جس کی جڑ ہے اکٹھے کر دیے جائیں گے حشر سے. آیا نمبر 6. وَإِذَا اور جب. البحار با ح را اس کی جڑ ہے بحر یعنی سمندر. سجیرت سین جیم را جڑ ہے اس کی بھڑکا دیے جائیں گے. سورۃ التکویر کا یہ شروع کا سارا پیسج یوم القیامہ کے بارے میں ہے کہ اس دن کیا ہوگا. یہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، تارے گرا دیے جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے. جب یہ قدرت کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا تو ہر کوئی گھبراہٹ کی عالم میں ہوگا، پریشان ہوگا. دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے، پر اگر کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے یا کوئی زلزلہ ہی آ جاتا ہے تو دیکھیں ہر چیز کیسی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. کہیں پر کوئی سونامی آیا ہے، کوئی سیلاب آئے ہوں، زلزلے، کہیں کوئی جنگلات میں آگ لگ جائے تو دیکھیں کتنا پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے. ہر جگہ دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے، لوگ مدد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس دن تو ساری کائنات تباہی کی لپیٹ میں ہوگی. اس دن کوئی کسی کی مدد کو آ نہیں سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں یہ دنیا میں ہی جو آفات آتی ہیں ان سے دکھاتے ہیں کہ جو ریمائنڈرز لے سکے اس دن کا تو وہ لے لے. اس دن کیا ہوگا؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی جو انسان سنبھال کر رکھ اسے بھی ہوش نہیں ہوگا. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے. آج ہر کسی کی کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہے. کسی کے لیے اس کا مال و دولت، اس کی جائیداد، اس کی زمینیں. عورتوں کے لیے زیورات ہیں جو وہ سنبھال کے رکھتی ہیں. لوگوں کی تجوریاں ہوتی ہیں وہ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں. یہاں تک کہ بچوں کی بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے جو وہ چھپا کر رکھتے ہیں، صرف اپنے لیے، کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے. جو بھی انسان اپنی کسی چیز کو بہت ہی زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اس کی رکھوالی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس دن وہ اسی کو کھلا چھوڑ دے گا. لوگ اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، محلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کی، اپنی سواریوں کی حفاظت کرتے ہیں. کسی کی کوئی اتنی مہنگی گاڑی، کوئی مرسیڈیز یا کوئی کہیں چابی لگا کے چھوڑ کر چلا جائے گا. اسی طرح عربوں میں اونٹنی جو ہے وہ ان کا ایک سرمایہ ہوتا تھا. وہ ان کی نہ صرف سواری ہوتی تھی بلکہ وہ بہت ہی فائدہ پہنچانے والی ایک قیمتی چیز ہوتی تھی. آج بھی اونٹنی کی کتنی قیمت ہے، لیکن اس وقت صحرا میں تو ایک یہی سواری ہوتی تھی اونٹنی. اب صحرا میں پانی کے بغیر کوئی جانور نہیں چل سکتا، لیکن اونٹنی ایسا جانور ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوہان میں فیٹ کو سٹور کرنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ 15 دن تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. تو اس جانور کی بہت ہی زیادہ قیمت ہوتی تھی. اور وہ اونٹنی جو حاملہ ہو وہ تو سمجھے ان کے لیے خزانہ ہوتی تھی. ایسی اونٹنی کا وہ اپنے سے زیادہ خیال رکھتے تھے. خود دھوپ میں لیٹ جاتے تھے لیکن اس کو چھاؤں دیتے تھے کہ اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو اور خیر سے اس کا بچہ پیدا ہو جائے. اس کا بہت ہی زیادہ خیال کرتے تھے، اس کی رکھوالی کرتے تھے. وہ کبھی خیال میں بھی نہیں لا سکتے تھے کہ ایسی اونٹنی کو ہم کھلا چھوڑ دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی آیا نمبر 4 میں بتاتے ہیں یوم القیامہ کے دن کے بارے میں کہ وہ ایسا دن ہے کہ جب تمہیں اس قیمتی 10 ماہ حاملہ اونٹنی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کھلی پھر رہی ہوگی
اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یعنی انسان کو اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی اس دن کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے اس کا کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ ایک افراتفری کا عالم ہوگا، ہر قیمتی سے قیمتی چیز کھلی ہوگی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کتنے بھی بڑے بینکس کے لاکر کھلے ہوں گے لیکن لوگوں کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک جگہ پر سیلاب آنے لگا تو انہوں نے اعلان کر دیا، سب اپنی جان کو بچانے کے لیے نکلے تو دکھا رہے تھے کہ دکانیں کھلی پڑی ہوئی تھی، ویسے ہی سارا سامان، کوئی ان کا شاپ کیپر نہیں تھا اور کسی کو پرواہ نہیں تھی اس سامان کی، بس سب اپنی جان بچا رہے تھے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی وحشت سے بچا لے۔ اس دن ہر جاندار پریشان ہوگا، جانور ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، جیسا کہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ کبھی آپ نے جانوروں کو اکٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ بہت بڑی تعداد ہو جانوروں کی جو ایک دم سے اکٹھی ہو گئی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں اگر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہو، منتقل کرنا ہو، یا کبھی کوئی آفت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، زور کی آواز کی وجہ سے کچھ جانوروں کو اکٹھا ہوتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا کبھی وحشی جانوروں کو ایسے اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی جنگل میں بھی کبھی جائیں تو یہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں یہ فوراً بھاگ جاتے ہیں انسان کو دیکھ کر، لیکن اس دن یہ سب جانور اکٹھے ہو جائیں گے، ایک بڑی تعداد میں وحشی جانوروں کا ایک ہجوم ہوگا جو آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ اس دن پوری کائنات تباہ ہونے لگے گی، اور پھر یہ جانور بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، ہو سکتا ہے پانی کی طرف، جیسا کہ کچھ ریسرچز یہ دکھاتی ہیں کہ جو جانور ہوتے ہیں، خاص طور پر بڑے بڑے بائسنز اور بیل اور وحشی جانوروں کی ہڈیاں پانی کی جگہوں پہ ملی ہیں، کیونکہ جب ایک جانور زخمی ہو جاتا ہے پریشانی کی حالت میں تو اس کا شوق کا لیول بڑھ جاتا ہے، اس ہارمونز کی چینجز کی وجہ سے اس کو بہت پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ اب یہاں پر پانی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ روز قیامت پانی کا وہ حال ہوگا جو آج تک کبھی نہیں سنا، ایک عجیب سا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سبحان اللہ، یعنی سمندر میں آگ لگی ہوگی، شعلے ہوں گے سمندر میں، کس چیز کے؟ آگ کے، آگ لگ جائے گی سمندروں میں۔ تیل تو آگ کو پکڑ لیتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پانی تو آگ کو بجھاتا ہے، اس دن تو پانیوں میں بھی آگ لگ جائے گی۔ سجرت یعنی پانی بھڑکا دیے جائیں گے آگ سے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے بنتا ہے، اور وہ اسی لیے نہیں جلتا دوسری بار کیونکہ وہ پہلے ایک بار جل چکا ہوتا ہے، اسی لیے پانی بجھانے کے لیے کام آتا ہے۔ لیکن اس دن ساری کائنات کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ زندگی کی بنیاد پانی پر ہے، پانی ہے تو زندگی ہے۔ مستقبل کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں یہ ہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا، اس لیے پانی کی احتیاط کی جائے، اور ہم پانی کیوں نہیں ضائع کرتے کہ ہمیں اللہ کو اس کا بھی جواب دینا ہے۔ بہت سارے لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، بہت سارے ملکوں میں انہیں صاف پانی پینے کو نہیں ملتا کیونکہ بہت ساری دوسری جگہوں پہ پانی ضائع کیا جاتا ہے۔ تو ہم پانی کے استعمال میں بھی احتیاط کریں۔ مستقبل میں پانی کے ختم ہو جانے کا تو سنا ہے، لیکن پانی میں آگ لگ جانے کا قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، جو یوم القیامہ میں ہوگا۔ کس قدر مشکل وقت ہوگا، جاندار کائنات کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، پریشانی کی حالت میں ہوں گے، زخمی ہوں گے، پیاس لگ رہی ہوگی تو پانی کی طرف بھاگیں گے، اور پانی کے بجائے وہ آگ کو پائیں گے، اس پانی میں بھی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچا لے۔ ان آیات کو بہت اچھی طرح پڑھیں، ان میں غور و فکر کریں، اور اپنے ذہن میں وہ امیج لے کر آئیں کہ وہ کتنی سخت مشکل کا وقت ہوگا جس کا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتے ہیں، تاکہ ہم اپنی آخرہ کی تیاری کر لیں۔ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے اور اس کی ہر چیز عارضی ہے، اس لیے اس کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرہ کو نہ ہم برباد کریں۔
اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہ تھکائیں، بلکہ ہمیشگی کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں، اس کے لیے کوششیں کریں، اپنا وقت نہ ضائع کریں۔ الحمدللہ ہمیں ایک اور رمضان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں اور بہت زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔